اقدامات اٹھائے جائیں تو آپ لوگوں کی انسیکیورٹی کم ہوگی اور اس طرح کے واقعات کا تدارک ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں، بہت سارے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں جو حکومت کو بھی لینے ہیں، معاشرے کو بھی لینے ہیں، پر وہ لیے نہیں جاتے. اور یہ ذکر ہوا ہے پہلے بھی کہ شانتی نگر جل گیا، کوئی سزا نہیں دی گئی. گوجرا جل گیا، 9 بندے زندہ جلا دیے گئے، کوئی سزا نہیں. جوسف کالونی جل گئی، کوئی سزا نہیں دی گئی. بلکہ جس پر جھوٹا الزام ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ابھی کورٹ نے، لیکن کورٹ نے تو اپنی تفتیش کے مطابق جو پولیس دیتی ہے، تو پولیس کس کی ہے؟ پولیس امیروں کی ہے، پولیس پیسے کی ہے. پولیس از دا محکمہ جو کہ منی منٹنگ مشین ہے، وہ ان کی ہے. اور اس واقعہ میں بھی یہ کہتے ہیں، میں مان لیتا ہوں کہ یہ سزا ہوگی، لیکن یہ جتنے اور واقعات ہوئے ہیں اس میں سے کسی ایک کو سزا نہیں دی گئی. اور اگر کسی ایک کو بھی دی، یہ جو طاہر اشرفی صاحب ہیں، کاش کے ان جیسے کچھ اور مولوی صاحبان ہو جائیں، اس جیسے نہ ہوں جو کہ لاؤڈ سپیکر پر اشتعال دیتے ہیں. ان لوگوں نے یہ بے رمتی دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے، دیکھی تھی انہوں نے. اسی طرح انہوں نے گجرانوالے کے حافظ القرآن کو زندہ جلا، اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر مار دیا. کسی نے نہیں دیکھا کہ اس نے بلیسفیمی کے لا پر ہمیں اعتراض نہیں. اب ملک صاحب، اب جو وزیر اعظم صاحب ہیں نا، انہوں نے یہ فرمایا کہ کسی بھی ہجوم کو اجازت نہیں دی جائے گی بلبے کی. ہجوم کو لانے والا کون ہے؟ وہ ذمہ دار. اور دوسری بات، تمام جو مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں نا، انہوں نے اب تک جو اسٹیٹمنٹ سامنے حافظ صاحب، انہوں نے مذمت اس کی ضرورت ہے. کوئی کون انسان سپورٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، مذمت از ناٹ انف. مذمت کافی نہیں، مذمت الفاظ میں ہے، ہمیں ایکشن میں کر کر بتائیں. یہ تو الفاظ میں ہم سن رہے ہیں پچھلے 67 ایئر سے. اس پاکستان کو ہم نے بھی بنایا، ہم نے مل کر بنایا. بالکل آپ نے بنایا، اتنا دیا، آپ نے ہجرت کی. بہت سے لوگ میں کہتا ہوں کاسٹنگ ووٹ ہم نے ڈالا پاکستان کی. اگر وہ کاسٹنگ ووٹ نہ ہوتا تو پاکستان ابھی بھی بالکل ٹھیک. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وعدے جو ہمیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کیے، ان میں سے ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا. ہر سکسیسو حکومت نے ہمیں رگڑا اور پیسا. اس لیے یہ مجھے پولیس پر بالکل اعتبار نہیں ہے، بالکل اعتبار. آپ چاہتے ہیں اس واقعے کی انکوائری کسی اور پلیٹ فارم پر کی جائے؟ میں کہتا ہوں جی اس کی انکوائری ہو، ہائر جوڈیشری کرے، اور اس میں ایک آدھا کرسچن لیڈر بھی لیا جائے. یہ پارلیمنٹیرین نہیں، پارلیمنٹیرین بھی نہیں، نہ جوڈیشل کمیشن جس میں آپ کی نمائندگی ہو، جس میں بشموں میں سے کسی کی نمائندگی ہو. ٹھیک، اس پر آپ کو اعتراض اس میں وہ لیں اور پھر کریں. لیکن اس طرف آئیں، دیکھیں ذرا بڑے ٹھنڈے دل سے سوچیں. کم از کم 60 بندے آؤٹ سائڈ دا کورٹ مارے گئے ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں بلیسفیمی پر. اور اس کیس میں بھی میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ بلیسفیمی نہیں ہے. ان لوگوں نے نہیں کی. سن میری بات، اس چیز کو بہانہ بنایا. رمشا مسیح کا کیس آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اور نہ گوجرے میں ہوئی نہ ادھر ہوئی، یہ بہانہ بنا کر رگڑا دیا جاتا ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہندوؤں کو تو پارٹیشن کی طرف مار کے بگا دیا، سکھوں کو بھی بگا دیا. اب ہم تھوڑے سے مسیح ہیں، ہمیں بھی یہ بگانا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. آپ کے ساتھ ہیں، دیکھیں اسی لیے آپ کو دعوت دی. اس کو پوری طرح سے دیکھیں. یہ بگانا چاہتے ہیں اب کیونکہ اور کسی کی لوٹ مار رہی اب سب انہوں نے ہماری بڑی افسوسناک صورتحال. آپ سب یہ تو کے جذبات دیکھیے، ان کے پورا حق ہے اور آپ دیدہ بھی ہو گئے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں سر، آپ کا میں کہتا ہوں یہ واقعہ سب رواداری کی بات کی جاتی ہے، مذہب کی بات کی جاتی ہے. لیکن آپ کا جو پلیٹ فارم ہے پاکستان علماء کونسل یا دیگر مذہبی تنظیمیں رہنما ہے، وہ کب اپنا کردار ادا کریں گے؟ وہ صرف باتیں کریں گے، بینرز لگائیں گے، جلسے کریں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، یہ بیٹھے ہیں ملک صاحب، رمشا مسیح میں کوئی ہمارے پاس تو نہیں آیا تھا. رمشا مسیح کیس میں ہم کھڑے ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک صاحب یہ وطن آپ کا بھی اتنا ہے جتنا میرا ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں رہنے والے ہندو، سکھ، عیسائی یا کسی اور غیر مسلم کو یہ تمہارا وطن نہیں ہے. یہ وطن ان کا بھی ہے. اور میں جاہل لوگ ہیں نا ملک صاحب، وہ جاہل لوگ ہیں. آج پاکستان مسلمان مساجد پاکستان کے تحت 70,000 مساجد جاہل لوگ یہی ہمیشہ کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں کر سکتا. اور یہ جملہ بول کر یہ اپنے من کو تسلی، دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل.
یہ اس بات کو یہ ہوں گے، یہ آپ نے نہیں اچھا میں آپ کا ایک اور نقطہ اٹھاؤں، آپ کا ایک اور نقطہ اٹھاؤں ملک صاحب، یہ جو انہوں نے پرپوزل دی ہے سر آج اس پروگرام میں، ان کا آپ کا پرپوزل بڑا ہے سر، ایک سیکنڈ جو آپ نے یہ جو بات کر دیتے ہیں بہت سارے پروگرام، یہ مسلمان نہیں کر، دہشت گردی ہوئی ہے یہ مسلمان نہیں کر سکتا، دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل، دے ڈو ناٹ ریکگنائز اپنے اندر کا دشمن جو ان کے پاس پڑا ہے، جانتے ہیں اس کو نام میرے ناقص رائے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیمات پر عمل کرانا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے ایک حاملہ عورت کو 4 منتھ کی 6 منتھ کی اس کو اس طرح مار دیا جائے، جلا دیا جائے، یہ کہاں ہے؟ یہ میں پہلے زین صاحب وہ جو نقطے نے اٹھایا، دیکھیں لیکن ان کو سیکورٹی ملنی چاہیے، لیکن میں سوال سن لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس پر اعتبار نہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں جس میں آپ کو پولیس پہ اعتبار ہے؟ دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کر رہا، مجھے نہیں میں گریوڈ پارٹی مجھے نہیں ہے پولیس پہ اعتبار، ٹھیک دیکھیں انہوں نے بھی یہ کہا مجھے بھی نہیں ہے، نہیں ہے نا تو پھر بات مانے، پھر آپ ان کی بات مانے، جامی صاحب مجھے نہیں ہے اعتبار، پھر آپ ان کی بات مانے، ایشوز کو دیکھیں، نہیں ان کی بات مانے نا، اگر ان کو تسلی یہ ہوتی ہے کہ جامی صاحب لیٹس فریم دی ایشوز تو مان لیجیے، لیٹس فریم دی ایشوز فرسٹ۔ ہاؤ کم؟ نمبر 1 دیکھیں، اس کو صرف اس جو مسکرینٹ ایٹیٹیوڈ ہے یا ظلم و جبر ہے، کیا پولیس کا ظلم و جبر یا جو لوگ ظلم و جبر کرتے ہیں وہ کیا صرف مائنارٹیز تک محدود ہے؟ تو نہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وہ میں ان لوگوں کو اتنا ہی بڑا پاکستانی سمجھتا ہوں، ان کو یہ مت کہیں کہ یہ مائنارٹیز ہیں، یہ مائنارٹیز نہیں ہے، یہ اس ملک کے پاکستانی، یہ وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، اگر یہ وہاں رہ جاتے ہیں، یہ ہجرت کر کے آئے ہمارے ساتھ، بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہمیں تو یہ ثابت کرنا پڑے گا، ہمیں اب عملی طور پر ثابت کرنا پڑے گا، ثابت میں تب کر سکوں نا کہ میں اس ملک کے ہم سب کو ہم معاشرے کو، اب معاشرے کا کیا کام ہے؟ دیکھیں، یا تو میں یہ گارنٹی دے دوں کہ میں اس وقت حکومت میں ہوں، میں کسی مسلمان سے بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گا کسی مسلمان کی طرف سے، تو میں تو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ میرا خیال ہے آپ سب کی بات سن لیں، آپ سب کو جو نقطہ آپ کی طرف رہ گیا تھا، یہ جو معاشرے میں بگاڑ ہے، یہ جو اشتعال آتا ہے، یہ جو سڑکوں پر انصاف کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں جو علماء اکرام ہیں، مساجد ہیں، وہ بڑا اہم رول کر سکتی ہیں۔ میں پازیٹو انداز میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ سب لوگ کب پریکٹیکلی ڈیلیور کریں گے سر؟ میں اگر موقع دے میں عرض کروں گا، اپنے دونوں میرے بڑے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے یہ معاشرہ جو ہے، اس معاشرے کی جو تباہی ہے، اس تباہی میں کوئی خالی مولوی نے کردار ادا نہیں کیا ہوا، یہ سارا میں آپ کو کہتا ہوں، یہ ابھی زعیم قادری صاحب نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، آج سے 6 ماہ پہلے ہمارا ضابطہ اخلاق تھا، تو اسی چیف منسٹر نے جب اس پر عمل کے لیے کہا تو لاؤڈ سپیکر پر پابندی پر عمل ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ اور لیکن جب نرم کر دیا تو نرم ہو گیا۔ ہمارے پاس لوگ آتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر پر جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک منٹ ملک صاحب، دوسری بات میں ملک صاحب کی بات میں عرض کروں، بات یہ ہے کہ آج میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وفاق المساجد پاکستان کے تحت 70,000 مساجد جو ہیں وہ ابھی منسلک ہیں، ہر ایک میں قرارداد مذمت آئی ہے، ہم لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن میں آج یہ بات کہہ سکتا ہوں، کل چاروں مکاتب فکر کے علماء جو تھے وہ بشپ صاحبان کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم مذمت کرتے ہیں، ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں کہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ عدالتی کمیشن بننا چاہیے، بالکل یہ بننا چاہیے۔ کیوں؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس وہ بچی گھر گھر جا رہی تھی کہ میں نے نہیں ورکے یہ پھینکے، میں نے نہیں کیا، پولیس تک بات پہنچی ہوئی تھی، پولیس کی نالائکی اور نااہلی تھی کہ دیکھیں 2 باتیں بڑی واضح ہیں، اگر وہ بچی اور وہ بچہ مجرم تھے تو پولیس نے گرفتار کیوں نہیں کیا، اور اگر وہ بے گناہ تھے تو ان کو پروٹیکشن کیوں نہیں دی؟ آپ کو نہیں پتا یہاں ماحول کیا ہے؟ یہاں تو ہم یہ جو بات کرتے ہیں ہمیں پتا ہمارے ساتھ کیا بیتی ہے، رمشا مسیح کے بعد میرے ساتھ کیا بیتی ہے، میں نے کیا جرم کیا تھا۔ ہمارا جرم صرف یہ ہے، ہمیں کہا جاتا ہے جب ہم آ کے بات کرتے ہیں کہ وہاں عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، میں یہ عرض کروں آج 1 منٹ مجھے دے دیں، میں 1 سیکنڈ میں بات کروں، میں یہ عرض کروں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، خواہ وہ
اس ملک کا مفتی اعظم ہی کیوں نہ اپنے آپ کو کہلاتا ہو کہ وہ یہ کہے کہ اس ملک سے غیر مسلم نکل جائے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا ہے اس میں ان کا حق ہے. یہ جو دیکھیے زعیم قادری صاحب پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم کو نمائندگی کرتے ہوئے حافظ صاحب نے بھی جان ملک صاحب کی تجویز کا خیر مقدم کیا. کا جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. میں اس تجویز سے اختلاف کر ایگری کرتے ہیں آپ؟ میں انسان ہوں یار, میں نے اللہ کو جان دینی ہے. میری اگلی بات بھی سن لیجیے. اب یہ جو میں نے اس ریکارڈنگ میں بھی ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ جو کلارک آباد اور آس پاس کی جو آبادی ہیں جہاں پر ہمارے یہ مسیحی بہن بھائی رہتے ہیں وہ اس واقعے کے بعد بہت خوفزدہ ہیں, وہ بہت انسیکیور ہے, ان کے ہاں بہت ڈر ہے. بالکل حکومت میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ ان کو سایہ آف ریلیف ملے, کانفیڈنس ان کا ریسٹور. ایک تو یقیناً جو کچھ سی ایم نے ان کے لیے کیا میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ان بچوں کے لیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو سیکیورٹی ہے وہ یقیناً دی جا رہی ہے. آپ نے سن بھی لیا اور مجھے بھی علم ہے کہ تمام وہ پولیس جو بلوائی گئی ہے لاہور سے وہ آج بھی اپنے مقام پہ موجود ہے, ناٹ اونلی ان دیز 2 ولیجز, بلکہ وہ ٹھیک ہے وہ تب تک رہے گی جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں ہوتی. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ اس دفعہ کیس مختلف ہے. حکومت خود مدعی بنی ہے. میں نہیں کہنا چاہتا کہ مدعی پچھلے 2 کیسوں میں ان کا کردار جو تھا وہ غلط تھا, کسی نے مدعی بن کے لے لیا. آپ کو بڑا یہ سینسٹیو ایشو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہیں. یہاں سے خوف زدہ ہو کر کرسچین فیملیز سری لنکا جا سکتے ہیں, میرے دوست بھوکے مر رہے ہیں, وہاں بھوکے مر رہے ہیں, اور یہاں سے گورنمنٹ بھیجتی ہے یہاں کے نمائندوں کو جا کر وہاں کی حکومتوں کو کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں تکلیف نہ ہو تو ہم کیوں اپنا ملک چھوڑیں؟ یہاں سے جتنے لوگ ہیں ہمیں اگر تکلیف نہ ہو تو ہم اپنا ملک کیوں چھوڑیں جس کے لیے ہجرت کی تھی. بہت اہم یہاں کے رہنے والے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ان کا ہے, یہ ملک تمام اقلیتوں کا ہے, چاہے وہ ہندو ہیں, سکھ ہیں یا وہ عیسائی ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واحدہ وجدان ہے اس کا ذکر بھی ہم نے کیا ہے اس میں کہ یہ جو مسیحی برادری ہے انہوں نے کہا کہ ان کے میں ضامن ہوں. اپنے الفاظ انہوں نے اس میں بیان کیے جس کا خلاصہ میں نے پروگرام کے آغاز میں پیش کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر ایک ایگزامپل سیٹ کرے گی تاکہ آنے والے وقت میں ایسے واقعات کا تدارک کیا جا سکے. پروگرام کیوں سے اجمل جامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.